ذرا پینل کو بیچ میں لے آتے ہیں. مائک پیچھے موو کیجیے گا, رائٹ سائڈ ایٹ دی مڈل, the lady over there, and then we come at the front, ma'am. You go ahead. You said کہ ایسی کیا voluntary services ہوں کہ جس سے یہ speed up ہو process. ہمیں جلدی تبدیلی, substantive تبدیلی چاہیے. There's a proverb کہ if you give a man a fish, you feed him for a day, but if you teach a man to fish, you feed him for a lifetime. So I think it's just I've heard this fishy proverb before, yes. So if you're teaching somebody, آپ ایک بچے کو ایجوکیشن دے رہے ہو تو اس کی کتابوں کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ اس کو morality کی ایجوکیشن بھی دو کہ بھائی you are being given this privilege. Once you are in a position to help another person, do that. So if you're giving somebody food, تو آپ اس کو بھی یہ ریئلائز کریں کہ بھائی آپ کے پاس جب ایکسٹرا ہونا, I don't want it back. But you help somebody, you can. ایک کریکشن کرنی ہے. Don't get me wrong. I'm not saying that voluntary work is not important. I'm not saying that it is not contributing to the change in society. یہ میں بات بالکل بھی نہیں کر رہا. ہم تو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو انکریج کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہم نے جو برابر میں سوال لے کے چلنا ہے وہ یہ, is this enough? Can we do more? And if we can do more to bring more change, what can that be? That is the question that I bring to you. بڑی تبدیلی کہاں پہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیں رضا کرانا طور پہ بڑی تبدیلی لانی. سر اصل میں بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ والنٹری سروس سے کام نہیں چلے گا تو غلط ہوگا, کیونکہ ہم سب والنٹیئر ہیں اور کام چلا رہے ہیں. لیکن والنٹری سروسز ہم جو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں جو کہ ایجوکیٹڈ ہے اور ان کے پاس امپلائمنٹ نہیں ہے. ہم ایجوکیٹڈ ہیں, ہمارے بیسک نیڈز جو ہے وہ پوری ہو رہے ہیں, لیکن وہ ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں. اگر یہ ذمہ داری ہم پر آ گئی تو ہم والنٹری سروسز سے بھاگ جائیں گے, کیونکہ ہم کو تو فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, ہمیں پورے قوم کو, پوری نیشن کو سپورٹ کرنا ہے. تو میرے خیال میں اس سے کام تو نہیں چلے گا, لیکن جو بیسک چینجز ہم جو لائیں گے اور جن کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن کر لیں, جو ہماری جو بھی سسٹم ہے, ہماری جو بھی پالیسی ہے ان کو امپلیمنٹ کر لیں صحیح طریقے سے, ایک انصاف کے تقاضے کے مطابق, جس طرح کے انصاف معاشرے کو. اگر آپ کو ایک موضوع چننا ہو جس کے اوپر آپ کہیں کہ تمام یہ دوست, تمام قوم کے لیڈران اکٹھا ہو کے رضاکارانہ کام کر لیں, تو وہ کیا ہوگا؟ وہ صفائی ستھرائی ہوگی, وہ اخلاقیات کی بہتری ہوگی, وہ ایک دوسرے کی مدد ہوگی, وہ ٹاپک کیا ہوگا جس پہ آپ چاہیں گے کہ تمام لوگ یکسوئی کے ساتھ رضاکارانہ کام کریں؟ اگر یہ دوبارہ اگر آپ اسے متاثر ہو, اگر مجھے بھی پڑ گیا, اگر اس طرح ہو جائے تو جی ایک دوسرے کی بنیادی ضروریات کو پوری کریں گے تو I think that should be to educate the people. مجھے سر یہ لگتا ہے کہ جہاں تک ہم نے والنٹیرزم کو دیکھا ہے کہ ہم زیادہ انڈیویجولسٹک ہو کے سوچتے ہیں. پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کتنے پروفیشنلز ہیں, کتنے ایسے اچھے لیڈرز ہیں جو باہر جاتے ہیں, وہ صرف اس لیے کہ وہاں سے ویلتھ اپنا آپ کو بنانے کے لیے جاتے ہیں. اگر والنٹیئر سروس وہ بھی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ وہ پاکستان میں ہی رہے. میں یہی تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پتہ ہے مذہبی تعلیم بھی ہے, ہمارے یہاں پر مثالیں بھی ہیں, اچھے آپ لوگ کام بھی کر رہے ہیں, یہ پھر یہ جو اچھی بیماری ہے یہ پھیلتی کیوں نہیں ہے؟ Why don't people do it? سر اس کا اس طرح سے میں آپ کو جواب دے دوں گا کیونکہ شاید لوگوں کے پاس ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے. بے شک ہم ایجوکیٹڈ ہیں, ساری چیزیں پتہ ہے لوگوں کو, مجھے ایک اویئرنیس کا پتہ نہیں ہوتا, دنیا کی ہر چیز پتہ ہوتی. بے شک ہم ایجوکیٹڈ ہیں سر, بٹ ایک چیز کے بارے میں بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے قوم کو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں. یعنی فکر کرتے, غور نہیں کرتے, اور سوچتے بھی نہیں ہیں سر ساتھ میں. ٹھیک ہے, آپ بتائیے گا کس نقطے پہ سر اس وقت آپ نے یہ بات کہی تھی کہ وہ ایک کون سا سیکٹر ہوگا جس میں کام کرنے سے یا جس میں رضاکارانہ کام کرنے سے ہم پاکستان میں ایک اچھی چینج لا سکتے ہیں. تو جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے مطابق وہ سیکٹر جو ہے نا وہ اخلاقیات ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں مطلب ابھی سے اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کو یا مطلب بہت بیسک لیول سے ہم پراپر اخلاقیات کی تعلیم دینا شروع کریں, یا ہم انہیں اخلاقیات موریلٹی ٹیچ کریں کہ جیسے آپ نے سر مطلب میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھوں گی کہ جیسے ایک بہت چھوٹی سی بات ہے, ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم چیٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ہم جھوٹ بولتے ہیں.
अगर हम देखें तो चीटिंग के हवाले से चीटिंग बहुत सारी सेंसेस में होती है. हम किसी से झूठ बोल रहे हैं, वी आर चीटिंग दैट पर्सन. हम एग्जाम में कोई सवाल जो है वो चीट करके लिख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो चीटिंग. अगर हम इस चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि हमारा मजहब क्या कहता है, ये एक वाज़ेह हदीस है कि जिसने मतलब जो चीट करता है वो हम में से नहीं है, ठीक है, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं होगी. इसी तरह करप्शन है, ये छोटी छोटी जिसे कहते हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ें मिल के जो है वो बहुत बड़ी बन जाती हैं. यहाँ से ही हम मतलब स्टार्ट लेते हैं, छोटा सा झूठ, फिर छोटी सी चीटिंग, और फिर यही चीज़ें बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े फॉर्म में करप्शन की फॉर्म में चली जाती हैं. यही चीज़ें जो है वो इमोरलिटी में चली जाती हैं. आप बहुत मतलब दूसरे किस्म के काम करना शुरू कर देते हैं. जो मुआशरती अखलाकियात है, सोशल मोरालिटी जो है, अप्लाइड मोरालिटी, मैंने और मैं आपका नुक्ता जरा बढ़ा के बयान करूँगा, सवाल की सूरत में भी आपके पास आऊँगा, ऑडियंस के पास भी जाऊँगा. बहुत कम मैंने देखा है कि मज़हब और दीन की तालीम जो है वो मुआशरती एंगल से दी जाए. आपने झूठ का जिक्र किया, हलाल की कमाई का जिक्र किया, अच्छा हमसाया होने का जिक्र किया, और अ होल बॉडी ऑफ गाइडलाइंस दैट आर अवेलेबल. लेकिन अब गुजारिश मेरी सुन ले, सवाल मेरा ये है, जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास पहनने को नहीं है, जो पाकिस्तान के तकरीबन 7 करोड़ अवाम बनते हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, जिसके सर पे छत नहीं है, जिसको कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, वो कहते हैं, हो सकता है ये भी बड़ा आपको सिनिकल लगे कि मोरालिटी बेसिकली इज द लग्जरी ऑफ द रिच. जिनके पास कुछ भी नहीं है वो हमारे लेक्चर क्यों सुनेंगे? पहले आप मुझे बताएं, व्हाई शुड दे लिसन? क्यों वो झूठ ना बोले अगर झूठ के अलावा उनका काम नहीं होता? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, एक अप्लाइड प्रॉब्लम की बात कर, क्यों ना करें? सर मैं ये बात करूँगी कि मतलब जो आपने वो बात कही है कि मोरालिटी इज़ द लग्जरी ऑफ द रिच वंस, तो ये चीज़ नहीं है. अगर हम मतलब नॉर्मली देखते हैं तो द रिच वंस दे डोंट हैव एनी मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, बिकॉज मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपकी अपनी होती हैं. ये बहुत बेसिक इनिशियल किस्म की तालीमात हैं जो हम लोगों के पास होनी चाहिए हैं, ठीक है. आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास पहनने को नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये बताएं कि हम इसमें सुधार कैसे पैदा कर सकते हैं? फंडामेंटल. तो गरीब जो है वो हमारे मजबूरी, और अमीर जो है उसको मैटर ही नहीं करता मोरालिटी क्या. तो मोरालिटी फिर किस पे अप्लाई होती है? दैट इज द अपर एंड द मिडिल क्लासेस. Morality is basically a middle class bandwidth phenomena, but we'll come to that, how important it is.